شب معراج کا سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ شب معراج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص سفر کرایا کہ مکہ میں مسجد اقصی اور پھر 7 آسمانوں سے گزر کر سدرۃ المنتہی سے ہوتے ہوئے اپنے پاس بلایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اعزاز و سعادت کی بات ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ اوپر چھت پھٹی اور 2 آدمی آئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کا سونا چاک کیا اور سونے کی تخت پر قلم کو رکھا، پھر زمزم کے پانی سے دھویا اور قلم میں علم و حکمت ڈالا گیا اور پھر قلم کو واپس رکھ کر سینے کو برابر کر دیا گیا۔ مسجد اقصی کا رخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے۔ کھچر کے مانند جانور تھا، لیکن وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ تحت نظر اس کی تاب بڑھتی تھی، گویا بجلی کی چلتا تھا۔ آپ اس پر سوار ہو کر کچھ ہی دیر میں مسجد اقصی تشریف لائے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے گئے، جس میں سے ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک شراب۔ اپنے دودھ والی نوش فرمایا، پھر آپ نے تمام انبیاءوں کی امامت فرمائی۔ آسمانوں کے سفر کا آغاز۔ مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر ہونا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک سیڑھی لائی۔ سیڑھی کی عربی میں معراج کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی پر چڑھ کر آسمان پر تشریف لے گئے۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں ایک دروازہ دیکھا جو بند تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس دروازے کو کھٹکھٹایا۔ پہرے دار فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا۔ پھر فرشتوں نے کہا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں بھی مشہور ہیں۔ تو پہرے دار فرشتوں نے فوراً دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا۔ 7 آسمانوں سے گزر اور ملاقات۔ پہلا آسمان۔ پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے آپ کو استقبال کیا۔ دوسرا آسمان۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ، یحییٰ اور زکریا علیہ السلام سے ملے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ تیسرا آسمان۔ تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھا آسمان۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹا آسمان۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ ساتواں آسمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا، جہاں بعض کو عذاب ہو رہے تھے۔ نمازوں کا کم ہونا۔ گھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تو معلوم ہوا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، اس لیے آپ جائیں اور کم کرائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 نماز لے کر واپس ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت اتنا بھی پڑھنے سے عاجز ہے، لہٰذا آپ جائیں اور کم کرائیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا 5 وقتی نماز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں۔ دنیا واپس آنے پر۔ صبح جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کا ذکر کیا تو سارے مکے والے آپ کا مذاق اڑانے لگے۔
اور مجنون کہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے فرمایا، سنو، میں نے راستے میں فلاں قافلوں کو دیکھا جو فلاں دن یہاں پہنچے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے اونٹ کا حلیہ وغیرہ بتایا۔ جب وہ قافلہ وہاں پہنچا تو آپ نے جو بتایا تھا بالکل ویسا ہی تھا۔ مکے والے پھر بھی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور آپ کی بات کا یقین کیا۔ اللہ کی قدرت، جس رات آپ آسمان پر تشریف لے گئے تھے اسی رات ہی واپس آ گئے۔ اتنا لمبا سفر، ملاقاتیں اور جنت اور جہنم کو دیکھا، وقت کا رک جانا، یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، چاہے وہ وقت ہی یا اور کچھ۔ خدا حافظ۔